آیت اللہ طیب جزائری فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک تبلیغ کے سفر کی خاطر میں کہیں کینیڈا جا رہا تھا، تو راستے میں پیرس سے ہوتا ہوا تو ایک رات میری وہاں تھی. میں جب پہنچا تو پتہ چلا کہ اگلی فلائٹ اگلے دن ہے. میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تو وہاں کچھ خواتین فارسی بولتی تھیں. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا میری اگلی فلائٹ ہے. کہا یہ تو فلائٹ اس ایئرپورٹ پہ نہیں ہے، یہ تو دوسرا ہے اور ایئرپورٹ بہت دور ہے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کو بتانا چاہیے تھا، اور ابھی تو رات ہے، فلائٹ صبح ہے. خیر انہوں نے کافی کر آ کر وہ جو بندہ لے کر آیا تھا اس سے کہا تو اس کو ہوٹل دیا، بس پہ کرا کر انہیں وہاں بھیج دیا. اب دوسرے دن صبح یہ تھا کہ وہ شخص آئے جو فارسی بھی بولتا ہے، فرینچ بھی بولتا ہے، ان کو لے کے جائے. خلاصہ اس نے بہت لیٹ کر دیا. بڑی مشکل سے اس نے ان کو اسی ایئرپورٹ پہ چھوڑا اور خود بھاگ گیا جلدی. اب جہاں پہنچے انہوں نے وہ کارڈ دکھایا، بورڈنگ پاس، تو انہوں نے کہا یہ تو ٹرمینل 3 ہے، آپ کو تو ٹرمینل 1 میں جانا، اور ابھی گھنٹہ باقی ہے آپ کی فلائٹ میں اور آپ لیٹ ہو رہے ہیں. خیر یہ بھاگتے بھاگتے کہتا میرے ہاتھ میں کتابیں تھیں کافی بھاری تھیں، اور میں ایک بس کو روکوں دوسری کو روکوں مگر میرے پسینے چھوٹ گئے، کوئی مجھے سوار ہی نہیں کر رہا. کہا ایسے میں نے بی بی سے توسل کیا. کہا بی بی میں آپ کے فرزند ہی کے لیے مجالس پڑھنے جا رہا ہوں، لوگ انتظار کر رہے ہیں. خیر ایسے میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اچانک سے اس نے مجھے دیکھا اور کہا مرحبا. تو میں نے کہا یہ تو عربی بولتا ہے. میں نے اس پہ عربی بات کی تو اس نے ایسے اس نے بولا کہ تقریباً یہاں سے گھنٹے کا سفر بھی ہے اور آپ کا تقریباً گھنٹہ ہی رہ گیا. خیر اس نے بہت کوشش کی مجھے بس پہ بٹھانے کی مگر بس نہیں. تو کہنے لگا کہ اب یہ ہے کہ میں آپ کو خود گاڑی پہ چھوڑ کے آؤں. اب میں بھی گھبرایا بھی صحیح کہ پتہ نہیں دوسرا ملک ہے، کون ہے کیا ہے، لیکن بہرحال میں بیٹھ گیا، مجبوری تھی، بیٹھا. تو خیر میں نے اسے پوچھا تو میں عربی کہاں سے آتی ہے؟ تو کہا میں بہرحال میں فوج میں ہوتا ہوں یہاں. میں نے کہتا میں اور گھبرا گیا، میں نے کہا یہ کہیں اور ہی نہ لے جائے مجھے. تو کہا نہیں میں اردن میں تھا، مجھے عربی آتی. تو خلاصہ خیر مجھے بہت تیزی سے وہ لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے مجھے چھوڑا. تو میں نے دیکھا کہ پہنچا، لیکن جو رش تھا اندر جانے کا، پھر میں نے دیکھا کہ میں پھر رہ جاؤں گا. پھر میں نے دوبارہ توسل کیا، کہا کہ جب اس بندے کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے تو مجھے یہاں سے بھی جو ہے وہ جلدی. تو دیکھا اچانک سے ایک اور گیٹ کھولا اور مجھے جلدی سے جو ہے وہ اندر کی طرف لے گیا. یہ زندگی کی سادہ نارمل مثالیں ہیں، لیکن اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مشکل میں پھنستے ہیں تو آپ کس کو پکارتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ ان کا ذکر کرتے ہوں گے. ورنہ عام زندگی میں جب انسان مشکل میں پھنسے تو ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اس کو فون کرتا ہے، کبھی خوب زیادہ. اسباب ضروری ہیں، وسیلے ضروری ہیں، لیکن ان وسیلوں تک جانے کے لیے پہلے آپ کہاں جاتے ہیں؟ تو جو خدا پر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے راستے خود کھولتا ہے.